دروازے کے زوردار دھماکے سے ان سب کی نیند یکلخت اکھڑ گئی اور وہ اچھل کر بیٹھ گئے۔ غضب ہو گیا۔ تمہیں چیک کر لیا گیا ہے۔ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ 2 جیپوں میں سوار مسلح افراد گاؤں کو گھیرے میں لے رہے ہیں۔ زید نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ او، سب لوگ اٹھ جاؤ اور سامان بانٹ کر یہاں سے نکل چلو، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور پھر انہوں نے بجلی کی سی تیزی سے سامان اٹھا کر اپنی اپنی کمر سے باندھا، اور پھر وہ عمران کی پیروی میں کمرے سے باہر آ گئے۔ تم لوگ کیسے باہر جاؤ گے؟ وہاں ہر طرف مسلح افراد پھیلے ہوئے ہیں، زید نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، صرف اتنا بتا دو کہ وہ جیپیں کس طرف ہیں، عمران نے بڑے سکون آمیز لہجے میں پوچھا، اور زید اس کے سکون کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک جیپ تو میرے مکان کے ساتھ ملیکا گلی میں ہے اور دوسری گاؤں کے شمالی حصے کی طرف، زید نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے، تمہاری مہمان نوازی کا شکریہ، عمران نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے مکان کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی سورج پوری طرح نہ نکلا تھا، اس لیے ہر طرف دھندلکا سا پھیلا ہوا تھا۔ عمران دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، اور پھر باری باری سب لوگ بھی اس کے پیچھے باہر آ گئے۔ گلی چند قدم سیدھی جا کر آگے جنوب کی طرف مڑ گئی تھی۔ وہ سب دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے، اور ابھی وہ موڑ کے قریب ہی تھے کہ انہیں 2-3 آدمیوں کے قدموں کی آوازیں اپنی طرف آتی سنائی تھی۔ ہوشیار، انہیں زندہ پکڑنا ہے، عمران نے قریب موجود ساتھیوں سے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، اور وہ آنے والوں پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر پہلا آدمی جیسے ہی موڑ کر ان کے سامنے آیا، عمران اس پر عقاب کی طرح جھپٹ پڑا۔ اس کا ایک ہاتھ اس آدمی کے منہ پر جم گیا، اور دوسرے ہاتھ کو عمران نے اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے سینے کے ساتھ بھیج دیا۔ اسی لمحے دوسرا آدمی موڑ پر نظر آیا، اور عمران کی طرح صفدر اس پر جھپٹ پڑا۔ اس کے حلق سے بھی آواز نہ نکل سکی۔ اور پھر تیسرے آدمی کا وہی حشر کیپٹن شکیل کے ہاتھوں ہوا۔ اب قدموں کی آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ انہیں بے ہوش کر کے ان کے کپڑے اتار لو اور جیبوں سے تمام سامان بھی نکال لو، عمران نے کہا، اور پھر اس نے فوراً اپنا ایک ہاتھ کمر سے نکال کر بجلی کسی تیزی سے اس آدمی کی کن پٹی پر جڑ دیا، اور وہ آدمی عمران کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ عمران نے انتہائی پھرتی سے اس آدمی کے کپڑے اتارے، اور پھر اپنی عبا اتار کر اس نے انتہائی تیزی سے اس کے کپڑے اپنے لباس کے اوپر پہن لیے۔ جب فارغ ہو کر اس نے سر اٹھایا تو صفدر اور کیپٹن شکیل بھی دونوں افراد کے کپڑے اتار چکے تھے، اور پھر اسے اتفاقی کہا جا سکتا ہے کہ تینوں افراد کے لباس انہیں پورے آ گئے۔ عمران نے اشارہ کیا، اور پھر وہ تینوں تیزی سے گلی کی طرف مڑ گئے۔ جولیا اور جوزف کا عمران نے اپنے آگے کر لیا تھا، اور اب ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں جو انہوں نے بے ہوش افراد سے چھینی تھی۔ ان کے چلنے کے انداز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جولیا اور جوزف کو گرفتار کر کے لا رہے ہوں۔ عمران کی ہدایت پر جولیا اور جوزف نے اپنے ہاتھ سروں پر رکھے ہوئے تھے۔ گلی کے بالکل سامنے ایک طاقتور جیپ صاف نظر آ رہی تھی، اور 2 مسلح آدمی ہاتھوں میں اسٹین گنیں پکڑے بڑے چوکنے انداز میں کھڑے گلی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں گولی مار دو، جو زندہ لے کر آ رہے ہو، جیپ والوں نے انہیں دیکھتے ہی چیخ کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسٹین گنیں سیدھی کر لی، مگر دوسرے لمحے عمران کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹین گنیں شعلے اگلے، اور وہ دونوں چل کر وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اسٹین گنوں کے دھماکوں کی آواز اس سناٹے میں دور دور تک گونج اٹھی تھی۔ باگو، جلدی سے جیپ پر قبضہ کر لو، عمران نے کہا، اور پھر وہ سب بے تحاشا جیپ کی طرف بھاگ اٹھے۔ جیپ کے قریب پڑے ہوئے دونوں افراد ختم ہو چکے تھے، گولیاں ٹھیک ان کے دلوں پر لگی تھیں۔ عمران اور اس کے ساتھی جیسے ہی بھاگتے ہوئے جیپ کے قریب پہنچے، گاؤں میں بھاگنے دوڑنے کی آوازیں سنائی دی۔ شاید گاؤں میں پہلے وہ مسلح لوگ فائرنگ کی آواز سن کر ادھر آ رہے تھے۔ عمران اچھل کر جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، اور صفدر اس کی دوسری طرف، اور باقی لوگ پچھلی نشستوں پر سوار ہو گئے۔ دوسرے لمحے عمران نے جیپ سٹارٹ کر دی۔ چابی اگنیشن میں ہی موجود تھی، اس لیے عمران کے چند لمحے بچ گئے تھے۔ عمران نے جیپ تیزی سے آگے بڑھائی، مگر وہ ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ سامنے سے اسی قسم کی ایک اور جیپ آتی دکھائی دی۔ یہ گلی نما سڑک انتہائی تنگ تھی، اور اس میں 2 بڑی جیپیں کراس نہ کر سکتی تھیں، اس لیے دونوں جیپیں انتہائی تیز رفتاری سے ایک دوسرے کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھیں۔ پھر ان دونوں کے درمیان ابھی 100 گز کا فاصلہ رہتا تھا کہ عمران کے قریب بیٹھے ہوئے صفدر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر دستی بم نکالا، اور پھر اس نے انتہائی پھرتی سے بم سامنے والی جیپ پر اچھال دیا۔ اسی لمحے عمران نے پھرتی سے بریک لگائے، اور جیپ ایک جھٹکا کھا کر رک گئی۔ بم سامنے والی جیپ کے ٹھیک انجن پر جا کر پھٹا، اور پھر ایک زوردار دھماکے سے جیپ کے پرزے فضا میں بکھرتے چلے گئے، اور عمران نے اسی لمحے بیک گیئر لگایا، اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے اس نے جیپ کو بیک کرنا شروع کر دیا، کیونکہ دھماکے سے تباہ ہونے والی جیپ کا ملبہ
کچھ اس بری طرح گلی میں بہلا تھا کہ وہاں سے جیپ آگے نہ نکل سکتی تھی، مگر ابھی وہ 20-25 گز ہی پیچھے گئے ہوں گے کہ پیچھے سے ان پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ مگر جولیا اور جوزف نے اسٹین کنوں کے رخ گلی کی طرف کیے اور پھر انہوں نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ مسلسل ڈالنا شروع کر دیا۔ دوسرے لمحے گلی میں چیخیں ابھری اور پھر دوسری طرف سے فائرنگ رک گئی۔ عمران جیپ کو خاصی تیز رفتاری سے پیچھے لیے چلا جا رہا تھا۔ گو تنگ نلی میں جیپ کو اتنی تیز رفتاری سے بالکل سیدھ میں بیک کرنا بظاہر ناممکن نظر آ رہا تھا، مگر سٹیئرنگ عمران کے ہاتھوں میں تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ جیپ بالکل لاکھ سیدھ میں بیک ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس گلی تک پہنچ گئے جہاں سے بھاگ کر وہ جیپ میں آئے تھے، اور پھر عمران نے پوری قوت سے سٹیئرنگ کاٹا اور گلی میں جیپ دوڑاتا چلا گیا۔ چند ہی لمحوں بعد جیپ جید کے دروازے کے سامنے سے سائے کی آواز نکالتی ہوئی گزرتی چلی گئی۔ وہ گلی بالکل سیدھی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی اور آگے جا کر اس میں سے چھوٹی چھوٹی تنگ گلیاں اس گلی کو کراس کر رہی تھیں۔ ان گلیوں میں سے ایک گلی میں سے جیپ پر فائرنگ کی گئی، مگر جیپ کی رفتار اتنی تیز تھی کہ گولیاں اس پر لگی ہی نہیں اور جیپ انتہائی تیز رفتاری سے بھاگتی ہوئی آگے نکلتی چلی گئی۔ گلی میں سے ان پر فائرنگ کرنے والے جیپ کے گزرنے کے بعد بڑی گلی میں آ کر ان پر فائرنگ کرنے لگے، مگر جولیا اور جوزف پہلے ہی ہوشیار تھے، چنانچہ ان کی سٹین گنوں نے اتنی تواتر سے گولیاں برسائیں کہ گلی میں سے صرف چیخیں ہی سنائی دی اور جیپ ان کی زد سے باہر آ گئی۔ یہ گلی آگے جا کر ایک بڑی سڑک پر ملتی تھی۔ وہاں 4 افراد موجود تھے، ان میں سے ایک نے کونے سے جیپ پر ڈسٹی بم پھینکا، مگر عمران نے گلی کے کونے سے نکلتے ہوئے بم کو دیکھ کر اتنی پھرتی سے بریک لگائے کہ جیپ ایک زوردار جھٹکے سے رک گئی اور جیپ میں موجود ممبر ایک دوسرے پر گر گئے۔ بم جیپ سے چند فٹ کے فاصلے پر زمین پر گرا اور ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ اسی لمحے عمران نے یکدم ایکسیلیٹر دبا دیا اور جیپ جیسے اڑتی ہوئی گلی کلاس کرتی ہوئی بڑی سڑک پر چلتی چلی گئی۔ عمران نے انتہائی تیزی سے سٹیئرنگ گھمایا اور جیپ لٹو کی طرح گھومتی ہوئی شمال کی طرف مڑی اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ چند ہی لمحوں میں وہ گاؤں کو کافی پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ خدا کی پناہ، بڑا خوفناک محاصرہ تھا، مگر انہیں ہماری اطلاع کیسے ملی گئی؟ صفدر نے کہا۔ GP5 بڑی باخبر اور وسیع تنظیم ہے، عمران نے مختصر سا جواب دیا، اور پھر تھوڑی دور جانے کے بعد انہیں سڑک پر ایک چوکی نظر آئی۔ سڑک پر لکڑی کی بار نے راستہ بند کر دیا تھا اور نیلی وردیوں میں ملبوس 2 افراد سڑک کے قریب کھڑے جیپ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے کانوں پر سٹین گنیں لٹکی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی جیپ چوکی کے قریب پہنچی، ان میں سے ایک نے ہاتھ اٹھا کر جیپ کو رکنے کا اشارہ کیا اور عمران نے ان دونوں کے قریب جا کر ایک جھٹکے سے جیپ روک دی۔ کیا ہوا؟ ایک سپاہی نے بڑے اشتیاق امیز نظروں سے عمران کی طرف جھکتے ہوئے کہا، مگر قریب سے عمران کو دیکھتے ہی وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ شاید عمران کی اجنبی شکل نے اسے چٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کا ہاتھ تیزی سے سٹین گن کی طرف بڑھا، مگر دوسرے لمحے عمران کے ہاتھ میں ریوالور نظر آیا، اور پھر اس سے پہلے کہ سپاہی سٹین گن اتارتا یا اس کا ساتھی صورتحال کو سمجھتا، عمران کے ریوالور نے شعلے اگلے اور وہ دونوں اچھل کر پشت کے بل زمین پر جا گرے، اور عمران نے ایک جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی اور طاقتور جیپ لکڑی کی باڑ کو توڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ جیپ میں خاموشی طاری تھی۔ پے در پہ اس قدر انداموں سے وہ گزرے تھے کہ ان کے اعصاب خاصے تنے ہوئے تھے۔ خاصی دور آنے کے بعد ایک چوک آیا اور عمران نے دائیں طرف جیپ کو موڑ دیا۔ یہ سڑک شمال کی طرف جا رہی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک چھوٹے سے شہر میں داخل ہو گئے۔ اب سورج پوری طرح نکل آیا تھا اور شہر میں خاصی گہما گہمی تھی، لوگ آ جا رہے تھے۔ عمران نے جیپ ایک گلی میں جا کر روک دی اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ سب اچھل کر جیپ سے باہر آ گئے۔ اپنا سامان اٹھا لو، عمران نے کہا، اور پھر جب جیپ میں سے تمام سامان باہر آ گیا تو عمران تیزی سے ساتھ والی گلی میں مڑتا چلا گیا۔ مختلف گلیوں سے گزرنے کے بعد وہ شہر کی مین روڈ پر آ گئے۔ یہاں بازار کھل گئے تھے۔ عمران کا رخ ایک چھوٹی سی عمارت کی طرف تھا جس کی پیشانی پر کسی کعبے خانے کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ عمران دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کعبہ خانے کا حال بالکل خالی پڑا ہوا تھا۔ کاؤنٹر پر ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک نیند بھری ہوئی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں اد کھلی ہوئی تھیں۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اندر آتے دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ شاید اسے اتنے سویرے گاہکوں کے آنے کی امید نہ تھی۔ عمران سیدھا کاؤنٹر پر پہنچا۔ تالی سے کہو کہ پرنس آیا ہے، پرنس میکارڈ، عمران نے نوجوان سے مخاطب ہو کر قدرے سخت لہجے میں کہا۔ او پرنس، نوجوان نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا، آئیے میرے پیچھے آ جائیے، بوس آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نوجوان نے کہا،
और फिर वो तेजी से काउंटर के पीछे से निकलकर बाहर आ गया। फिर वो एक राहदारी की तरफ बढ़ गया। राहदारी से गुजरकर वो एक छोटे से कमरे में आया जिसमें काट कबार पड़ा हुआ था। नौजवान ने अंदर दाखिल होकर उन सबको भी अंदर बुला लिया और फिर उसने तेजी से बैरूनी दरवाज़ा बंद किया और कमरे की अंदरूनी दीवार पर लगे हुए एक हुक को खींचा। हुक खींचते ही अंदरूनी दीवार दरमियान से फटती चली गई और अब सीढ़ियाँ नीचे जाती साफ नजर आ रही थीं। सीधे चले जाए, बॉस आपके मुंतजिर है, काउंटर मैन ने कहा, और इमरान और इसके साथी सीढ़ियों में उतरते चले गए। जैसे ही आखिर में जोसेफ ने सीढ़ियों पर कदम रखा, उनके पीछे दीवार बंद होती चली गई। सीढ़ियों के खात्मे पर एक दरवाज़ा था जिसके दरमियान एक कभी हैकर अरब नौजवान खड़ा बड़ी इश्तियाक अमेज नज़रों से उन्हें आता हुआ देख रहा था। उसके एक हाथ में स्टेन गन पकड़ी हुई थी। हेलो, अरब नौजवान ने इमरान के करीब पहुंचने पर कदरे सख्त लहजे में कहा, प्रिंस मैकार्ड। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओह प्रिंस, मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अरब नौजवान ने आगे बढ़कर इमरान से गले मिलते हुए कहा, बस मुझसे ही गले मिल लो, मेरे पीछे आने वाली से न मिलना। इमरान ने कहा, ओह वो क्यों? अरब नौजवान ने चौंकते हुए कहा, और फिर इमरान के पीछे जूलिया को देखकर वह बेख्तियार हंस पड़ा। ठीक है, आओ मेरे साथ, अरब ने अलहदा होते हुए कहा, और फिर वह एक बड़े कमरे में पहुंच गए जहाँ एक बड़ी सी मेज़ के सामने 7-8 कुर्सियां पड़ी हुई थीं। फिर इमरान ने एक कुर्सी संभाल ली और बाकी लोग भी कुर्सियों पर ढेर हो गए। अरब नौजवान ताले ने भी मेज़ के पीछे पड़ी हुई कुर्सी संभाल ली। सुनाओ प्रिंस, यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरब नौजवान ने मुस्कुराते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा, नहीं, कोई ख़ास तकलीफ तो नहीं हुई, बस 6-7 आदमी हलाक हुए, एक जीप तबाह हुई, चौकी पर मौजूद पुलिस के 2 अफराद को गोली मार दी गई और हम यहाँ पहुँच गए। इमरान ने यूँ इत्मीनान भरे लहजे में कहा जैसे कोई बात ही ना हो। ओह, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को ट्रेस कर लिया गया था? अरब नौजवान ने चौंकते हुए कहा, और फिर उसने फुर्ती से ज़मीन पर पड़े हुए इंटरकॉम का बटन दबा दिया। सालम, मोहतात रहना, चेकिंग पार्टी ज़रूर आएगी, अरब नौजवान ने कहा, और फिर दूसरी तरफ से जवाब सुनकर उसने बटन ऑफ कर दिया। ऐसे हालात में आपको कम से कम 1 हफ्ता यहाँ रहना पड़ेगा, पूरे इलाके की ज़बरदस्त पड़ताल की जाएगी, अरब नौजवान ने कहा। अरे नहीं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तुम ऐसा करो कि हमें लिबास मुहैया कर दो और इसके साथ ही यहाँ का तफसीली नक्शा, बाकी काम हमारा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं प्रिंस, आप यहाँ के हालात नहीं जानते। चूँकि करीबी एक बड़ा डैम ज़ेरे तामीर है, इसलिए इस इलाके में चप्पे चप्पे पर इंटेलिजेंस और GP5 के अरकान फैले हुए हैं। आप यहाँ इतनी आसानी से नहीं निकल सकते, अरब नौजवान ने कहा। वो देखा जाएगा, तुम बहरहाल हमारे लिए लिबास मुहैया कर दो, इमरान ने बेलियाजाना लहजे में कहा, और फिर उसने कुर्सी के पुष्ट से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। सरहदी गांव के इर्द गिर्द पुलिस और आला हुकाम का हजूम मौजूद था। पुलिस का सरबराह भी वहीं मौजूद था। वह पुलिस के एक आला अफसर की वर्दी में था। इसी तरह GP5 के मुकामी सेक्टर का सरबराह भी उन्हीं अफसरों में शामिल था। तबाहशुदा जीप का मलबा गली में फैला हुआ था। 8 अफराद हलाक हो चुके थे, जिनमें रैड 513 भी था। पूरे गांव की तलाशी ली गई थी, मगर एक भी मशकूक आदमी वहां से ना मिला था। GP5 के सरबराह कर्नल डेविड का इंतजार किया जा रहा था, चूँकि रैड 51 ने उसे तमाम हालात की इतला दे दी थी। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया और फिर उस हेलीकॉप्टर में से GP5 का सरबराह कर्नल डेविड बाहर आ गया। उसने बजाते खुद तमाम मौका देखा। मुजरिमों के मुतल्लिक मजीद क्या मालूम किया गया है? कर्नल डेविड ने रैड 51 से मुखातिब होकर कहा, जनाब, मुजरिम हमारी जीप में सवार होकर यहाँ से कैनबर्ग पहुंचे हैं। खाली जीप वहाँ खड़ी मिल गई है। रास्ते में उन्होंने चौकी के 2 सिपाहियों को भी कत्ल कर दिया है। कैनबर्ग का मुकम्मल तौर पर मुआसरा कर लिया गया है और बाहर जाने और अंदर आने वालों की सख्ती से निगरानी की जा रही है, रैड 51 ने जवाब दिया। कैनबर्ग की तलाशी ली गई है? कर्नल डेविड ने कुछ सोचते हुए पूछा। नहीं जनाब, बाकायदा तलाशी तो नहीं ली गई, क्योंकि कैनबर्ग खासा बड़ा कस्बा है। अलबत्ता हमारे आदमी वहाँ मशकूक लोगों को तलाश कर रहे हैं, रैड 51 ने जवाब दिया। इतने में GP5 का मुकामी सेक्टर का सरबराह तेज़ी से कर्नल डेविड के पास पहुंचा। जनाब, अभी अभी मुझे इतला मिली है कि कैफे ताले में 5 मशकूक अफराद को दाखिल होते देखा गया है। एक शख्स ने सुबह अपने कमरे की खिड़की से उन्हें अंदर जाते देखा है। वो तादाद में 5 थे। उनमें एक औरत थी और एक लंबा दरंगा हबशी था। उन्होंने अपने पुश्त पर सयाहों जैसे थैले उठाए हुए थे।
GB5 के मुकामी सेक्टर के इंचार्ज ने कहा। ओह, तो क्या कैफे ताले की तलाशी ली गई? कर्नल लेवुड ने चौंकते हुए पूछा। रिपोर्ट अभी मिली है जनाब, उसने जवाब दिया। ठीक है, मेरे साथ आओ, मैं खुद उसे चेक करना चाहता हूँ, कर्नल लेवुड ने कहा। और फिर वो मुकामी सेक्टर के इंचार्ज और रेड 51 का उमरा लिए दोबारा हेलीकॉप्टर में सवार हो गया। थोड़ी देर बाद उनका हेलीकॉप्टर कैम्बर्ग पहुंच गया। हेलीकॉप्टर के वायरलेस से रेड 51 और GB5 के मुकामी इंचार्ज ने अपने आदमियों को हदायत दे दी थी, इसलिए जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा 10 मुसल्लह अफराद वहां मौजूद थे। हेलीकॉप्टर मेन रोड से थोड़ी दूर एक चौक के पास उतरा था। कैफे ताले की मुकम्मल निगरानी की जा रही है जनाब, उनमें से एक ने आगे बढ़कर मुअद्दबाना अंदाज में कर्नल लेवुड से मुखातिब होकर कहा। आओ देख लेते हैं, कर्नल लेवुड ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। और फिर वो सब कैफे ताले की तरफ बढ़ गए। फिर सबसे पहले कर्नल लेवुड कैफे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कैफे में इस वक्त 10-12 आदमी मुख्तलिफ मेज़ों पर मौजूद थे। वह GB5 के मुसल्लह आदमियों को देखकर घबराकर उठ खड़े हुए। काउंटर पर मौजूद सालम भी उन्हें देखकर चौंक पड़ा। उसने फुर्ती से मेज़ के किनारे पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। कर्नल लेवुड की तेज़ नज़रों ने एक लम्हे में हाल का तफसीली जायजा ले लिया और फिर इसने मुकामी सरबराह को हाल में मौजूद अफराद को चेक करके बाहर भेजने के अहकामात सादिर किए और खुद काउंटर की तरफ पढ़ने लगा। वो 5 अफराद जो सुबह सवेरे तुम्हारे कैफे में दाखिल हुए हैं, कहा है, कर्नल लेवुड ने इंतहाई सख्त लहजे में सालम से मुखातिब होकर कहा। 5 अफराद? जी हाँ, वो 5 ही थे। वह मुँह अंधेरे कैफे में आए थे और फिर नाश्ता करने के बाद वापस चले गए थे, सालम ने बड़े एतमाद भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। नहीं, वो बाहर नहीं गए, यहाँ मौजूद है। जल्दी बताओ कि वो कहाँ है। तुम जानते हो कि GB5 के सामने झूठ बोलने वाले हमेशा खसारे में रहते हैं, कर्नल लेवुड ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। जनाब, मैं सच कह रहा हूँ, वो 5 अफराद जिनमें एक औरत, एक हबशी और 3 नौजवान थे, यहाँ आए ज़रूर थे, मगर आधे घंटे बाद वापस चले गए। जनाब, मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, सालम ने इंतहाई एतमाद भरे लहजे में कर्नल लेवुड की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। कर्नल लेवुड चंद लम्हे सालम की आंखों में देखता रहा। फिर मुसल्लह अफराद की तरफ मुड़ते हुए उसने हुक्म दिया, इस कैफे की मुकम्मल तलाशी लो, ख़ास तौर पर इस नज़रिए से कि यहाँ कोई तहखाना मौजूद हो, कर्नल लेवुड ने कहा। और उसका हुक्म मिलते ही मुसल्लह अफराद तेज़ी से कैफे की इमारत में फैलते चले गए। कर्नल लेवुड बड़ी बेचैनी के आलम में काउंटर पर उंगलियां बजाने लगा। जनाब, कुछ पेश करूं? सालम ने पूछा। शट अप, कर्नल लेवुड ने उसे बुरी तरह झाड़ दिया और सालम सहम कर खामोश हो रहा। तकरीबन 15 मिनट बाद तलाशी लेने वालों ने अपनी नाकामी का ऐलान कर दिया। जनाब, कैफे का चप्पा चप्पा ठोक बजाकर देख लिया गया है, यहाँ कोई तहखाना नहीं है। इसका मतलब है कि मुजरिम यहाँ आने के बाद निकल गए, कर्नल लेवुड ने कुछ देर सोचने के बाद कहा और फिर वो वापस मुड़ गया। कैफे से बाहर आकर उसने अपने साथियों को हुक्म दिया, पूरे कस्बे की कड़ी निगरानी की जाए, मुजरिम इतनी जल्दी यहाँ से नहीं निकल सकते, हर शख्स के शनाख्ती कार्ड चेक किए जाए और जैसे ही कोई मशकूक आदमी मिले फ़ौरन मुझे इत्तला दी जाए। बेहतर जनाब, रेड 51 और मुकामी इंचार्ज ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। और सुनो, इस कैफे की भी मुकम्मल निगरानी की जाए, हो सकता है कि यहाँ तहखाने हों जो हम तलाश ना कर सके हों। अगर मुजरिम यहाँ है तो किसी न किसी वक्त किसी न किसी अंदाज में यहाँ से निकलने की कोशिश ज़रूर करेंगे। कर्नल लेवुड ने मज़ीद हदायत देते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें जनाब, मुजरिम किसी हालत में हमसे बचकर नहीं जा सकते, मुकामी इंचार्ज ने कहा। और कर्नल लेवुड वापस अपने हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता चला गया। उसकी पेशानी पर सोच की गहरी लकीरें नुमाया थी। मुजरिमों ने जिस जुर्रत और दीदा दिलेरे से रेड 5 के आदमियों का घेरा तोड़ा था, इसे साफ जाहिर हो रहा था कि मुजरिम इंतहाई खतरनाक और दिलेर लोग हैं। बहरहाल उसे यकीन था कि वो जल्द ही GB5 के जाल में ज़रूर बन जाएंगे, क्योंकि उसे अपनी तंजीम की कारकर्दगी पर मुकम्मल एतमाद था। इमरान और उसके साथियों ने लिबास तब्दील कर लिया था और इमरान उन सब के मेकअप में मसरूफ़ था कि अचानक कमरे में घंटी की तेज़ आवाज़ गूंज उठी और घंटी की आवाज़ गूंजते ही कुर्सी पर बैठा हुआ ताले बुरी तरह चौंक पड़ा। हमारे कैफे की पड़ताल शुरू हो गई है, उसने बढ़ाए हुए लहजे में कहा। क्या तुम्हारा तहखाना उन्हें मिल जाएगा? इमरान ने चौंक कर पूछा। उम्मीद तो नहीं है कि वो इसे तलाश कर सके। बहरहाल, ताले ने फिक्रा नामुकम्मल छोड़ते हुए कहा। कोई बात नहीं, अगर उन्होंने तलाश भी कर लिया तो हम उनसे भी निबट लेंगे, इमरान ने बड़े मुतमहल लहजे में जवाब दिया। और फिर उसके हाथ पहले से ज़्यादा तेज़ी से चलने लगे। वो इस वक्त जोसेफ के मेकअप में मसरूफ़ था और फिर जब उसने हाथ रोका तो जोसेफ हबशी की बजाय एक गैर मुल्की मालूम हो रहा था।
اس کا رنگ گورا ہو چکا تھا، چہرے کے نقوش بدل چکے تھے اور سر پر سنہرے بالوں کی وگ نے اسے مکمل طور پر بدل لیا تھا۔ حیرت انگیز پرنس، آپ تو جادوگر ہیں، تالے نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، میں تو مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنا سکتا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جولیا کی طرف دیکھا جو اب عمران کے سامنے کرسی پر بیٹھ چکی تھی، اور پھر عمران اس کے میک اپ میں مصروف ہو گیا۔ پھر جیسے ہی وہ اس کے میک اپ سے فارغ ہوا، کمرہ ایک بار پھر گھنٹی کی تیز آواز سے گونج اٹھا اور تالے نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی۔ خطرہ ٹل گیا ہے، سالے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹل نہیں گیا، یوں کہو کہ خطرے نے اپنی جان بچا لی ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور تالے بھی ہنسنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد تالے کے سامنے میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا بلب جل اٹھا۔ باس، GB5 سربراہ کرنل ڈیوڈ خود چیکنگ کے لیے آیا تھا، لیکن شکر ہے کہ وہ تہہ خانے تلاش نہیں کر سکے۔ ویسے ہمارے کیفے کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے۔ انٹرکام سے سالم کی آواز ابھری۔ اوہ، کرنل ڈیوڈ خود آیا ہے؟ تالے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں جناب، اس کے ساتھ GB5 کا مقامی سیکٹر کا انچارج بھی تھا اور 12 کے قریب مسلح افراد تھے۔ انہوں نے پورے قصبے میں صرف ہمارے کیفے کو مکمل طور پر چیک کیا ہے، سالم نے جواب دیا۔ اوکے، بہرحال تم چوکنے رہنا، تالے نے جواب دیا، اور پھر اس نے انٹرکام کا بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ کیا ذرا سی بات پر کرنل ڈیوڈ خود آتا ہے؟ عمران نے تالے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں پرنس، آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، تالے نے جواب دیا۔ عمران نے کہا، اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب نئے میک اپ میں تھے۔ تالے کمرے سے اٹھ کر اوپر کیفے میں چلا گیا تاکہ کیفے کی نگرانی کی تفصیلات معلوم کر سکے۔ عمران نے تالے کا مہیا کردہ نقشہ نکالا اور درمیانی میز پر رکھتے ہوئے کہنے لگا، اب ہم گروپوں میں کام کریں گے۔ اس ملک میں ہمارا نام آج سے فلائنگ ڈیتھ ہوگا۔ ہر آدمی کے سامان میں فلائنگ ڈیتھ کے کارڈ وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ہر واردات میں یہ کارڈ ضرور پھینکے جائے تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ پبلسٹی ہو۔ جولیا اور جوزف کا ایک گروپ ہوگا اور جولیا اسی گروپ کی انچارج ہوگی۔ صفدر اور کیپٹن شکیل کا ایک گروپ ہوگا اور صفدر اس گروپ کا انچارج ہوگا، اور میں اکیلا کام کروں گا۔ عمران نے انہیں تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ باس، جوزف نے کچھ کہنا چاہا۔ جو میں نے کہہ دیا ہے وہ فائنل ہے، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں جوزف کو جھڑکتے ہوئے کہا، اور جوزف سہم کر خاموش ہو گیا۔ جولیا اور جوزف، تم یہاں سے شمالی اسرائیل ہوتے ہوئے تل ابیب پہنچو گے۔ راستے میں کوشش کرو کہ اہم چوکیاں ڈیم ملنے جو بھی چیز نظر آئے اسے اڑا دو۔ صفدر اور کیپٹن شکیل جنوبی اسرائیل کا دورہ کرتے ہوئے تل ابیب پہنچیں گے، ان کے ذمہ بھی یہی کام ہوگا، اور میں تم لوگوں سے تل ابیب میں ملوں گا۔ ہر ممبر اپنے پاس T10 ٹرانسمیٹر رکھے گا اور رابطے کا صرف یہی ذریعہ استعمال کیا جائے گا۔ عمران نے کہا، مگر کام کا طریقہ کار اور اس کے لیے ضروری سامان؟ صفدر نے کہا، اس کا انتظام آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، اور اپنے اپنے گروپ کا طریقہ کار بھی آپ لوگوں نے خود طے کرنا ہے۔ ہمارا مقصد اسرائیل میں زیادہ سے زیادہ دہشت پھیلانا ہے تاکہ ہم انہیں ان کاموں میں الجھا لیں اور اس طرح ان کی توجہ اصل مشن کی طرف نہ جا سکے گی۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہاں سے نکلنے کا مسئلہ ہے، چونکہ کرنل ڈیوڈ کی بذات خود چیکنگ کا مطلب یہ ہے کہ اب قصبے کی سختی سے نگرانی کی جا رہی ہوگی۔ کیپٹن شکیل نے کہا، اس کا حل بھی میں نے سوچ لیا ہے، آج رات کو ہم یہی رہیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ یہاں کا بلیار ڈیم رات کو تباہ ہو جائے۔ اگر ڈیم تباہ ہو گیا تو اس قصبے میں اس قدر افراتفری پھیلے گی کہ تمام نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا، اور اس افراتفری میں ہم سب آسانی سے نکل سکیں گے۔ عمران نے جواب دیا، تو کیا ڈیم تم اکیلے ہی تباہ کرو گے؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہاں، یہ کام میرا گروپ یعنی میں خود کروں گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر ہم سب مل کر؟ صفدر نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں صفدر، زیادہ آدمی نچلوں میں آ جاتے ہیں، میں اکیلا ہی کام کروں گا، تم سب فی الحال آرام کرو، عمران نے کہا۔ اربل اٹھ کر تہہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت عمران مقامی مزدوروں کے میک اپ میں تھا۔ تہہ خانوں سے ہوتا ہوا وہ جب بار میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ تالے اور سالم دونوں کاؤنٹر پر موجود تھے۔ عمران سیدھا کاؤنٹر پر پہنچا اور اس نے تالے کو ایک پیالہ کافی دینے کے لیے کہا۔ تالے نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے مسکرا دیا۔ سالم نے کافی کا پیالہ لا کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر شناساری کا کوئی پرتو موجود نہیں تھا۔ عمران نے بڑے اطمینان سے کافی دی اور پھر سالم کو ادائیگی کر کے وہ کیفے کے دروازے سے باہر آ گیا۔ مختلف بازاروں میں گھومتا ہوا وہ آہستہ آہستہ ڈیم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔
डैम कस्बा कैमरक से तकरीबन 2 मील मशरक में था और एक बहुत बड़े दरिया पर यह डैम पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए बनाया जा रहा था। डैम के करीब जाकर इमरान रुक गया। यह एक चेक इन चौकी बनी हुई थी। यहाँ डैम की तरफ जाने वाले हर आदमी की मुकम्मल तलाशी ली जाती थी और चौकी पर आम दिनों से कुछ ज़्यादा लोग मौजूद थे। वहाँ आने जाने वालों की कड़ी नज़रों से निगरानी कर रहे थे। डैम पर काम करने वाले मजदूरों की दूसरी शिफ्ट शुरू होने वाली थी, इसलिए वहाँ अंदर जाने वाले मजदूरों की एक तवील कतार मौजूद थी। इमरान भी खामोशी से उस कतार में शामिल हो गया। कतार आहिस्ता आहिस्ता खिसकती गई और आखिरकार इमरान का नंबर भी आ गया। नाम? एक ऑफिसर ने करख्त लहजे में पूछा। हाशिम, इमरान ने खालिश अरबी लहजे में जवाब देते हुए कहा। कौन से शोबे में काम करते हो? ऑफिसर ने गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लेते हुए पूछा। डायनामेट शोबे में, इमरान ने उसी तरह इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। कब से काम कर रहे हो? ऑफिसर ने पूछा। 3 माह से, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, उधर जाओ, ऑफिसर ने मुतमईन होकर सारी लाते हुए कहा और फिर इमरान तेज़ी से करीबी कमरे की तरफ बढ़ता चला गया जहाँ मजदूरों की तलाशी ली जा रही थी। कमरे में 3 मुसल्लह अफराद मौजूद थे। कपड़े उतार दो, उनमें से एक ने करख्त मगर मशीनी लहजे में कहा और इमरान ने बड़ी फुर्ती से लिबास उतार दिया। अब वह एक जेर जामे में मौजूद था। ठीक है, पहन लो कपड़े, उसी आदमी ने कहा और इमरान ने दोबारा लिबास पहन लिया। टैक्स माही ने बढ़कर इमरान के लिबास की तलाशी ली और फिर सारे हिला दिया। जाहिर है कि इमरान के पास कुछ होता तो उन्हें मिलता। फिर ऑफिसर के इशारे पर इमरान कमरे के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। उस दरवाजे से निकलकर वो सीधा डैम की तरफ बढ़ता चला गया। डैम बहुत बड़ा था और अब इमरान सोच रहा था कि इतने बड़े डैम को आखिर वह किस तरह तबाह कर सकता है। बेशुमार लोग डैम की तामीर में मसरूफ़ थे। डैम का 3/4 काम मुकम्मल हो चुका था। सिर्फ एक हिस्से का काम ज़ेरे तामीर था। डैम के साथ एक बहुत बड़ी झील में पानी को ज़ख़ीरा किया गया था। इस डैम में पानी के निकास के लिए 10 बड़ी बड़ी सुरंगें तामीर की गई थी। उनमें से 8 सुरंगें मुकम्मल हो चुकी थीं, जबकि 2 सुरंगें ज़ेरे तामीर थी। और फिर पूरे डैम का एक चक्कर लगाकर इमरान ने अपना लाइहा अमल तय कर लिया। उसने फैसला किया था कि वह इनमें से अगर सबसे बड़ी सुरंग को तबाह कर दे तो उसमें से निकलने वाला पानी बाकी सुरंगों को भी ले बैठेगा और फिर उसमें से फैलने वाला पानी कस्बा कैमरा को भी अपनी लपेट में ले लेगा। इमरान ने यह भी सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो कि झील का पानी पूरे कस्बे को तबाह कर दे और इस तरह हज़ारों बेगुनाह लोग मारे जाए, इसलिए उसने बड़ी सुरंग को तबाह करने का फैसला किया था। इमरान के अंदाजे के मुताबिक इस सुरंग की तबाही से झील का सिर्फ मगरबी किनारा ही तबाह होगा और उससे सिर्फ इतना पानी कस्बे में फैलेगा कि जिससे तबाही की बजाय शदीद किस्म की अफरा तफरी फैल जाए, और इतना ही वो चाहता था। सुरंगें खोदने के लिए डायनामाइट इस्तेमाल किया जा रहा था और वक्फे वक्फे से धमाके हो रहे थे। इमरान सीधा उस शोबे की तरफ बढ़ता चला गया। शोबे का इंचार्ज एक तरफ कुर्सी डाले बैठा हुआ था। वो सीधा इंचार्ज के पास पहुंच गया। मुझे काम चाहिए जनाब, इमरान ने उसके करीब जाकर कहा। काम चाहिए? क्या मतलब? क्या मैंने यहाँ बेरोजगारी का कोई दफ्तर खोला हुआ है? इंचार्ज ने करस लहजे में जवाब देते हुए कहा। जनाब, मैंने डायनामाइट के इस्तेमाल की खुसूसी तरबियत हासिल की हुई है। आप यकीनन मेरी कारकर्दगी से खुश होंगे, इमरान ने बड़े आजिज़ाना लहजे में कहा। खुसूसी तरबियत ली हुई है? पहले कहाँ काम किया है? इंचार्ज ने कदरे नरम लहजे में पूछा। जनाब, मैंने हैगली डैम पर काम किया है, इमरान ने जवाब दिया। अच्छा, मुझे ज़रूरत तो है, मगर मैं पहले तुम्हारी कारकर्दगी चेक करूँगा, इंचार्ज ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर उसने करीब से गुजरने वाले एक आदमी से मुखातिब होकर कहा। फोरमैन, इस आदमी को ले जाओ। इसका कहना है कि इसने डायनामाइट के इस्तेमाल की खुसूसी तरबियत ले रखी है। इसे चेक करके मुझे रिपोर्ट दो, इंचार्ज ने कहा। बेहतर बॉस, मैं अभी चेक कर लेता हूँ, फोरमैन ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। और फिर फोरमैन इमरान से मुखातिब होकर बोला, मेरे पीछे चले आओ, और खुद आगे बढ़ गया। इमरान उसके पीछे खामोशी से चल दिया। थोड़ी देर बाद इमरान ने फोरमैन पर डायनामाइट के इस्तेमाल की महारत साबित कर दी और फोरमैन उसकी कारकर्दगी पर इतना खुश हुआ कि वो उसे लेकर दोबारा इंचार्ज के पास पहुंचा। मिस्टर रॉबर्ट, ये बेहतरीन कारकुन है, मैं इसके लिए डबल मुआवजे की सिफारिश करता हूँ, फोरमैन ने इंचार्ज से इमरान की सिफारिश करते हुए कहा। ओ, ऐसी बात है तो ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? इंचार्ज ने एक रजिस्टर अपनी तरफ खिसकाते हुए पूछा। हाशिम, इमरान ने जवाब दिया और फिर जैदल में गलत मलत तफसीलात बताकर जान छुड़ा ली और फोरमैन के साथ वापस सुरंगों की तरफ चल पड़ा। इमरान की ड्यूटी सुरंग नंबर 9 में लगाई गई थी।
اور پھر عمران اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ سب سے بڑی سرنگ کا نمبر 5 تھا اور اس میں پانی پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ یہ سرنگ تقریباً 3000 فٹ طویل تھی اور اس میں سے گزرنے والا پانی اتنا تیز بہ رہا تھا کہ اس کے شور سے ہی کان بڑی آواز سنائیدہ دے رہی تھی۔ آرام کے وقفے پر عمران ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا۔ کچھ کارکن کینٹین کی طرف بڑھ گئے اور کچھ تولیاں بنا کر اپنے ساتھ لائے ہوئے تھرموسوں سے چائے انڈیل کر پینے لگے۔ عمران چونکہ نیا تھا اس لیے کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ ڈائنامیٹ کا ذخیرہ عمران کے بالکل قریبی موجود تھا۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور انتہائی طاقتور ڈائنامیٹ کی 10 لافوں کا پیکٹ اٹھا کر اس نے بڑی پھرتی سے اپنے لباس کے اندر چھپا لیا۔ پھر وہ اٹھا اور ٹہلتا ہوا زیر تعمیر سرنگ سے باہر آ گیا۔ ہر شخص کھانے پینے اور آرام کرنے میں مصروف تھا، اس لیے عمران بڑے اطمینان سے سرنگ نمبر 5 کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سرنگ کے قریب مسلح فوجیوں کا ایک دستہ پہرا دے رہا تھا، مگر انہوں نے بھی اپنی سٹین کرنے ایک طرف رکھی ہوئی تھی اور وہ بھی ایک جگہ اکٹھے ہو کر چائے پینے میں مصروف تھے۔ عمران سرنگ کی دیوار سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ سرنگ نمبر 8 خالی تھی، وہ حال ہی میں تعمیر ہوئی تھی اور ابھی اس میں سے پانی نہیں گزارا گیا تھا۔ عمران اس سرنگ میں داخل ہو گیا اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا سرنگ کے آخری سرے پر پہنچ گیا۔ یہاں سے سرنگ نمبر 5 میں جانے کے لیے ایک لکڑی کا کرہرہ بنا ہوا تھا جو سرنگ نمبر 5 کے بڑے گیٹ کے پاس جا کر ختم ہو جاتا تھا۔ عمران بڑی تیزی سے اس کرہرے پر چڑھا اور پھر تیزی سے سرنگ نمبر 5 کی طرف بڑھنے لگا۔ چونکہ کام سرنگوں کی دوسری طرف ہو رہا تھا اس لیے ادھر کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ سرنگ نمبر 5 کے قریب پہنچ کر عمران رک گیا۔ سرنگ نمبر 5 سے پانی ٹنوں کے حساب سے انتہائی تیز رفتاری سے گزر رہا تھا اور عمران کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ اس طرف سے سرنگ میں داخل ہو کر پانی میں بہتا ہوا دوسری طرف سے نکل جائے گا اور اس دوران سرنگ کے کسی رکھنے میں ڈائنامیٹ فٹ کر دے گا۔ مگر نزدیک سے دیکھنے پر اسے اپنا منصوبہ انتہائی بچکانہ محسوس ہو رہا تھا۔ سرنگ میں پانی جس رفتار سے گزر رہا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ اگر وہ پانی میں اترا تو سرنگ کی دوسری طرف صحیح سلامت پہنچ نہیں سکتا۔ پانی اسے کسی حقیر تنکے کی طرح بہا کر لے جائے گا اور جس رفتار سے پانی گزر رہا تھا اس لحاظ سے تو شاید سرنگ کے دوسری طرف پہنچنے سے قبل ہی اس کا جسم ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا ہوگا، اور پھر اتنے تیز بہاؤ میں بہتے ہوئے ڈائنامیٹ فٹ کرنا اور اسے سلگانا تقریباً ناممکن ہی تھا۔ مگر عمران کی شروع سے ہی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے منصوبے رد نہیں کیا کرتا، اس لیے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ڈائنامیٹ کا فلیتا سلگانے والا مخصوص قسم کا لائٹر نکالا اور پھر اس کی کارکردگی چیک کر کے اسے دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ یہ لائٹر اس قسم کا تھا کہ اس پر پانی اثر نہیں کرتا تھا۔ ڈائنامیٹ کی سلاخوں پر بھی مخصوص قسم کا پلاسٹک چڑھا ہوا تھا، اس لیے اس کا بھی پانی میں بھیگ کر ناکارہ ہونے کا خدشہ نہ تھا۔ اور پھر عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے لمحے اس نے آنکھ بند کر کے پانی میں چھلانگ مارا دی۔ پہلے چند لمحوں کے لیے عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی سیلنگ فین سے باندھ دیا گیا ہو جو انتہائی تیز رفتاری سے چل رہا ہو۔ اس کا پورا جسم پانی میں لٹو کی طرح گھومتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، مگر جلدی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور وہ پانی کی سطح پر مردہ مچھلی کی طرح لیٹ گیا۔ پانی کی رفتار چونکہ انتہائی تیز تھی اس لیے وہ جلدی سرنگ کے اندر پہنچ گیا۔ سرنگ میں گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی اور عمران کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے کسی اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دی ہو۔ عمران نے سرنگ کے اندر پہنچتے ہی اپنے جسم کو مخصوص انداز میں حرکت دی اور پھر وہ جلدی سرنگ کی دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ مگر دیوار کے پاس پہنچنے کے باوجود اس نے اس بات کا خیال رکھا کہ اس کا جسم دیوار کے ساتھ رگڑ نہ کھائے، ورنہ اسے یقین تھا کہ ایک ہی رگڑ میں اس کا خوبصورت جسم کے پرخچے اٹھ جائیں گے۔ سرنگوں کی اندرونی بناوٹ کے متعلق اسے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ یہ ڈبوں کی صورت میں بنائے جاتے ہیں، یعنی ایک ڈبہ باہر کو نکلا ہوا اور دوسرا ڈبہ اندر کو ہوتا تھا۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ پانی کی رفتار دیوار سے ٹکراتے وقت قدرے کم ہو جاتی تھی اور اس طرح دیوار کو پانی کی مسلسل رگڑ سے نقصان نہ پہنچ رہا تھا۔ عمران نے تیزی سے ہاتھ مارے اور وہ پانی کی سطح سے بلند ایک ابھرے ہوئے ڈبے کا کنارہ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کنارے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ پانی کی تیز رفتاری سے اس کا پورا جسم ایک جھٹکے سے آگے کو بڑھا، مگر عمران نے ہاتھوں پر چونکہ پوری قوت مرکوز کر دی تھی اس لیے وہ جلدی سنبھل گیا اور پھر اس نے دونوں پیر پانی کے اندر ایک دھنسے ہوئے ڈبے میں ٹکا دیے۔ اب عمران کا جسم آدھا پانی سے باہر اور آدھا پانی کے اندر تھا اور وہ کسی چھپکلی کی طرح دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ چند لمحے وہ اسی حالت میں کھڑا رہا اور پھر اس نے ایک ہاتھ کو کنارے سے علیحدہ کیا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر ڈائنامیٹ کا پیکٹ باہر نکالا اور ہاتھ اونچا کر کے اوپر والے باہر کو نکلے ہوئے ڈبے میں اس نے پھرتی سے پیکٹ رکھ دیا۔ اس دوران اس کے جسم نے خاصا تیز ہچکولہ کھایا، مگر اس نے جیسے تیسے کر کے
اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ پھر چند لمحے بے حس و حرکت رہ کر اس نے ایک بار پھر جیب میں ہاتھ ڈالا، اور اس بار جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں لائٹر موجود تھا۔ اس نے پانی سے ہاتھ باہر نکالا اور پھر لائٹر روشن کیا۔ گپ اندھیرے میں لائٹر کی ٹمٹماتی ہوئی روشنی پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر عمران کی آنکھیں چمک اٹھی کہ اتفاق سے ڈائنامیٹ کا پیکٹ اس انداز میں رکھا گیا تھا کہ اس کا فلیتا باہر لٹک رہا تھا۔ فلیتا کا آخری سرا پانی کی سطح سے صرف 1 انچ بلند تھا، اور پھر عمران نے لائٹر سے نکلنے والے شعلے کو فلیتے کے سرے سے لگا دیا۔ چند ہی لمحوں بعد فلیتا سلگنے لگا۔ جب عمران کو یقین ہو گیا کہ اب فلیتا بجھے گا نہیں تو اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے لائٹر بجھا دیا اور اسے جیب میں ڈال لیا، اور پھر عمران نے ہاتھ چھوڑ دیے اور اس کا جسم ایک بار پھر پانی میں پٹکیاں کھانے لگا۔ چند ہی لمحوں میں عمران نے اپنے جسم کو سکیڑا اور پھر وہ تیزی سے پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت میں تیرنے لگا۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ تیر رہا تھا، جہاں پانی کی رفتار درمیان کی نسبت قدرے کم تھی، مگر پانی کا بہاؤ اس قدر تیز تھا کہ عمران بے پناہ محنت کے باوجود چند ہی گز آگے بڑھ سکا۔ اس کوشش میں ہی اس کا جسم تھک کر چور ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی لمحے وہ بے دم ہو کر پانی میں گر جائے گا، اور پھر پانی کا یہ خوفناک ریلا اسے بہا کر لے جائے گا۔ ابھی سرنگ کا سرا خاصا دور تھا، اس لیے عمران مسلسل کوشش میں لگا رہا، مگر پانی کے اس قدر خوفناک بہاؤ کو کاٹنا تقریباً ناممکن تھا۔ پھر مزید سخت محنت کے بعد وہ تقریباً 10 گز اور آگے بڑھ گیا، مگر اب اس کے حواس جواب دیتے جا رہے تھے۔ یہ زندگی اور موت کی جنگ تھی، اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ موت آہستہ آہستہ اس کے قریب آتی جا رہی ہے، مگر عمران آخری لمحے تک جد و جہد کرنے کا قائل تھا، اس لیے وہ مسلسل آگے بڑھنے کی کوششوں میں لگا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ سرنگ کے دہانے کے قریب ہوتا چلا گیا۔ پھر جب وہ سرنگ کے دہانے پر پہنچا تو اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ صدیوں سے اسی طرح تیر رہا ہے۔ پورا جسم جواب دے چکا تھا۔ یہ تو صرف عمران کی بے پناہ قوت ارادی تھی کہ وہ ابھی تک آگے بڑھا تھا۔ کنارے پر پہنچ کر اس نے سر اونچا کیا اور اسے قطہرا وہاں سے 1 گز اونچا نظر آیا۔ عمران نے آخری بار اپنی بچی کچی ہمت کو جمع کیا، اور پھر اس نے پوری قوت سے پانی پر سے ہی چھلانگ ہوا دی، اور پھر اس کے ہاتھ قطہرے کے کنارے پر جم سے گئے۔ وہ چند لمحے لمبے لمبے سانس لیتا قطہرے سے ہاتھوں کے بل لٹکا رہا۔ اسے یقین تھا کہ اگر ایک ہی چھلانگ میں اس کے ہاتھ قطہرے تک نہ پہنچ سکے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی تھی۔ چند لمحے قطہرے سے لٹکنے کے بعد اس نے اپنے جسم کو سمیٹا، اور پھر ہاتھوں کے بل اٹھتا ہوا وہ قطہرے پر پہنچ گیا۔ اب وہ یقینی موت کے منہ سے نکل آیا تھا، اور اس نے ایک ایسا کام کر دکھایا تھا جو ہر لحاظ سے ناممکن تھا۔ وہ کافی دیر قطہرے پر لیتا لمبے لمبے سانس لیتا رہا، پھر جب قطرے نارمل ہو گیا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ڈائنامیٹ کا فلیتا سلگ رہا ہوگا، اور اس بارے میں فی الحال اسے کوئی خطرہ نہ تھا، کیونکہ یہ ڈائنامیٹ اس انداز سے بنائے ہوئے تھے کہ فلیتا سلگنے اور بم پھٹنے میں 2 گیندوں کا وقفہ رکھا جاتا تھا تاکہ کارکن حفاظتی جگہوں پر آسانی سے پہنچ جائے۔ پھر قطہرے سے ہوتا ہوا عمران واپس سرنگ نمبر 8 میں پہنچ گیا۔ اب وہ جلد از جلد ڈیم کی حدود سے نکل جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ سرنگ نمبر 8 سے نکل کر عمران باہر آیا تو اسے جان بوجھ کر اپنا رخ باہر جانے والی سڑک کی طرف موڑ دیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ اس سڑک کے کنارے پر پہنچ گیا جو سیدھا بیرونی چیکنگ چوکی کی طرف جاتی تھی۔ عمران کو معلوم تھا کہ ابھی چھٹی ہونے میں 2 گھنٹے باقی رہتے ہیں، اس لیے یہ لوگ بغیر پوچھ گچھ کے باہر نہ جانے دیں گے، مگر اس کے باوجود وہ تیزی سے چلتا ہوا چوکی کے پاس پہنچ گیا۔ کیا بات ہے، ابھی چھٹی ہونے میں دیر ہے؟ چوکی کے محافظ نے تیز نظروں سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چیف انجینئر کا ایک ضروری پیغام ان کی بیوی کو پہنچانا ہے، عمران نے جواب دیا۔ کون سے شعبے کا چیف انجینئر؟ محافظ نے مشکوک نظروں سے عمران کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مسٹر رابرٹ، شعبہ ڈائنامیٹ، انہوں نے مجھے خصوصی طور پر بھیجا ہے، عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او اچھا، جاؤ، محافظ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عمران دروازے سے ہو کر باہر آ گیا۔ اس کا یہ نفسیاتی حربہ کام آ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ باہر جاتے وقت زیادہ چیکنگ نہیں کی جاتی، اور پھر چیف انجینئر تو مزدوروں کو ذاتی کام کے لیے بھیجتے ہی رہتے ہیں۔ باہر آتے ہی عمران نے اپنی رفتار بڑھا دی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ تالے کے قہوہ خانے پر پہنچ گیا۔ ڈائنامیٹ اس کے اندازے کے مطابق پھٹنے کے قریب ہوگا، اس لیے وہ جلد از جلد اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ کاؤنٹر پر سالم اور تالے دونوں ہی موجود تھے، اور حال بھرا ہوا تھا۔ میرے ساتھ آئیں، عمران نے تالے کے قریب پہنچ کر دبے لہجے میں کہا، اور تالے نے چونک کر اسے دیکھا۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں حیرت چھا گئی، مگر عمران تیزی سے راہداری کی طرف مڑتا چلا گیا۔ تالے بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ جب وہ تہہ خانے میں پہنچے تو اس کے ساتھیوں نے اسے گھیر لیا۔ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ جولیا نے پریشان لہجے میں کہا۔
مسٹر تالے، ڈیم تباہ ہونے والا ہے اور پھر اس کا پانی قصبے میں پھیل جائے گا۔ اس افراتفری میں ہم یہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ کیا تم آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہمارے لیے ایک کار کا بندوبست کر سکتے ہو؟ عمران نے کہا۔ کیا کہا؟ ڈیم تباہ ہونے والا ہے؟ خدا کی بنا، پھر تو یہ قصبہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تالے کی آنکھیں خوف کی وجہ سے پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ ایسی بات نہیں، صرف تھوڑا سا پانی آئے گا جس پر جلدی قابو پا لیا جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ عمران نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اگر واقعی ایسی بات ہے تو پھر شاید اتنا خطرہ نہ ہو۔ بہرحال میں کار کو بندوبست کر دیتا ہوں، تالے نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکلتا چلا گیا۔ ہم ایک ہی کار میں یہاں سے چلیں گے، قصبے سے باہر نکل کر ہم کار سے اتر جائیں گے اور پھر اپنے منصوبے کے تحت آگے بڑھیں گے۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، عمران صاحب، ہم سب نے آپ کی غیر حاضری میں یہ سوچا ہے کہ اگر ہم اکٹھے رہیں تو زیادہ بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں۔ اکیلے شاید ہم کامیاب نہ ہو سکے۔ صفدر نے کہا، نہیں، اکٹھے رہنے سے ہم جلدی GB5 کی نظروں میں آ سکتے ہیں۔ چلو 2 گروپ بنا لو، جولیا، جوزف اور میں اکٹھے رہیں گے اور تم اور کیپٹن شکیل اکٹھے رہو گے۔ T10 کے ذریعے ہمارے درمیان رابطہ قائم رہے گا۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، چلو ایسے ہی صحیح، ہمیں بھی زیادہ فکر جوزف اور جولیا کی تھی۔ صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے تالے واپس تہہ خانے میں آیا، اس کے ہاتھ میں چابی تھی۔ کار کعبہ خانے کے سامنے موجود ہے، یہ اس کی چابی ہے۔ تالے نے چابی عمران کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اپنا اپنا سامان جیبوں میں بھر لو، اب ہمیں اوپر حال میں چلنا چاہیے چونکہ کسی بھی وقت ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ تہہ خانے سے نکل کر حال میں پہنچ گئے۔ وہ سب بکھر کر مختلف میزوں پر بیٹھ گئے۔ ابھی وہ مشکل سے کرسیوں پر بیٹھے ہی تھے کہ اچانک انہیں دور سے ایک خوفناک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ وہ دھماکے کا مرکز وہاں سے کافی دور ہوگا، مگر اس کے باوجود دھماکہ اتنا شدید تھا کہ کعبہ خانے کی عمارت لرز گئی۔ ایک لمحے کے لیے حال میں خاموشی طاری ہو گئی، اور پھر وہ سب لوگ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگے کیونکہ وہ سب اس خوفناک دھماکے کی وجہ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ چند لمحوں بعد ایک اور خوفناک دھماکہ ہوا اور پے در پہ خوفناک دھماکے ہونے شروع ہو گئے، اور عمران سمجھ گیا کہ ڈائنامیٹ کے ذخیرے کو آگ لگ گئی ہے۔ اب خوفناک دھماکوں کے ساتھ خوفناک گڑگڑاہٹ کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، اور پھر حال میں موجود افراد کے ساتھ عمران اور اس کے ساتھی بھی کعبہ خانے سے باہر آ گئے۔ باہر سڑکوں پر لوگ تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ پھر دوسرے لمحے قصبے میں خطرے کے سائرن بری طرح چیخنے لگے۔ وہ سب پھرتی سے کار میں سوار ہو گئے اور انہوں نے کار آگے بڑھا دی۔ اب پورے قصبے میں شور مچ گیا تھا کہ ڈیم تباہ ہو گیا ہے اور جھیل کا پانی قصبے کا رخ کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں خوفناک افراتفری مچ گئی۔ لوگ بے تحاشا قصبے سے باہر جانے والی سڑک پر بھاگنے لگے۔ ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی۔ اس وقت پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں اور بھی زیادہ دہشت پھیلا رہی تھیں۔ ابھی عمران کی کار مین روڈ سے باہر آئی تھی کہ لاؤڈ اسپیکروں پر قصبے کے باشندوں کو فوری طور پر قصبہ خالی کرنے کی اپیلیں کی جانے لگیں، اور ان اعلانات کے بعد تو جیسے قصبے پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ بیرونی سڑک پر کاروں کی قطاریں سی لگ گئیں۔ سب لوگ ہر قیمت پر قصبے سے نکل جانے کے لیے ٹوٹ پڑے تھے۔ ظاہر ہے ایسے حالات میں حفاظتی چوکیاں کیسے کام لے سکتی تھیں، چنانچہ اس ہجوم میں وہ بڑے اطمینان سے کار چلاتے ہوئے قصبے سے باہر آ گئے۔ کیا تم نے اتنا بڑا ڈیم اکیلے ہی تباہ کیا ہے؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اتنا بڑا ڈیم میں نے تباہ نہیں کیا، میں نے صرف ایک سرنگ میں ڈائنامیٹ لگا دیا تھا، باقی کام اس ڈائنامیٹ نے کر دیا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب ان کی کار فراتیں بھرتی ہوئی ہائی وے پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ GB5 کے ہیڈ کوارٹر میں ایک ہنگامی اجلاس ہو رہا تھا۔ کرنل لیوڈ میز کے پیچھے بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے سامنے 10 کرسیوں پر 10 آدمی براجمان تھے۔ ان سب کے چہرے مایوسی سے لٹکے ہوئے تھے، جبکہ کرنل لیوڈ کے چہرے سے وحشت اور غصے کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ مجرمہ نے انتہائی خوفناک کارروائی کی ہے، انہوں نے ہمیں اتنی کاری ضرب پہنچائی ہے کہ ہم عرصہ تک نہ سنبھل سکیں گے۔ کیا اب GB5 اتنی نکمی ہو چکی ہے کہ چند مجرم اپنی منمانی ہی کرتے پھر رہے ہیں اور ہم بے بسی سے تماشا دیکھ رہے ہیں؟ کرنل لیوڈ نے میز پر مکہ مارتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا، باس، مجرم بے حد عیار اور چالاک واقع ہوئے ہیں۔ اب ہمارے تصور میں بھی نہ تھا کہ وہ اس طرح ڈیم کو تباہ کر کے قصبے میں پھیلنے والی افراتفری میں وہاں سے نکل جائیں گے۔ ایک نوجوان نے اپنے دانت میچتے ہوئے کہا، آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ ڈیم کیسے تباہ ہوا؟ اتنا بڑا ڈیم تباہ کرنے کے لیے طویل عرصے کی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، ایک پوری تنظیم کی ضرورت ہے، کرنل لیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ یہی بات تو حیران کن ہے، مکمل تفصیل سے صرف یہی بات معلوم ہوئی ہے کہ شعبہ ڈائنامیٹ میں ایک عرب مزدور
ہاشم داخل ہوا اور وہاں کام کرتا رہا۔ پھر اسے روم نمبر 8 میں داخل ہوتے دیکھا گیا جو کہ خالی پڑی تھی۔ اس کے بعد بس اتنی رپورٹ ملتی ہے کہ ہاشم نامی وہی مزدور بیرون گیٹ پر آیا اور اس نے چیف انجینئر کے ایک ذاتی پیغام کا بہانہ بنا کر باہر نکلنے کی اجازت حاصل کی۔ اس کے جانے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد بڑی سرنگ ایک دھماکے سے بیٹھ گئی اور پھر اس کے ساتھ والی سرنگ بھی بیٹھتی چلی گئی۔ سرنگ کے پتھر ڈائنامائٹ کے ذخیرے پر گرے اور وہاں آگ لگ گئی جس سے زبردست دھماکے ہوئے اور نتیجہ میں پورا ڈیم ہی تباہ ہو گیا اور پانی کیمبر کے قصبے کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں ہنگامی حالات کا اعلان کرنا پڑا اور پورا قصبہ باہر نکلنے کے لیے امڑ پڑا۔ اب ظاہر ہے کہ باہر نگرانی کیسے کی جاتی، اسی نوجوان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ بڑی سرنگ آخر کس طرح بیٹھ گئی؟ کرنل ریون نے کہا۔ ماہرین کی رائے میں اس کے اندر طاقتور ڈائنامائٹ فٹ کیے گئے تھے جو یقیناً پھٹنے سے 1.5 گھنٹہ پہلے لگائے گئے، اور یہ تقریباً وہی وقت بنتا ہے جب اس مزدور کو سرنگ نمبر 8 میں جاتے دیکھا گیا، مگر دیکھنے والا اس لیے خاموش رہا کہ شاید مزدور ضروری حاجت کے لیے جا رہا ہے۔ اس سرنگ کی پشت پر ایک کٹہرا سرنگ نمبر 5 تک جاتا ہے، اسی نوجوان نے جواب دیا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس بڑی سرنگ میں جہاں ٹنوں کے حساب سے پانی انتہائی خوفناک رفتار سے گزر رہا ہو، کوئی شخص پانی میں کود جائے، سرنگ میں ڈائنامائٹ فٹ کر کے پھر اس خوفناک بہاؤ کو کاٹتا ہوا واپس صحیح سلامت نکل آئے؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ کم از کم کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ مجرم کوئی مفوقی فطرت قسم کی چیز ہو۔ کرنل ڈیوڈ نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، مگر اس کے سوا اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی نوجوان نے جواب دیا۔ باس، اب یہ موقع نہیں کہ ہم اس بات پر بحث کریں کہ مجرمہ نے کیسے ڈیم تباہ کیا، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجرم ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، وہ ملک میں مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے ان کی فوری گرفتاری کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ایک اور شخص نے بڑے مدبرانہ لہجے میں کرنل لیوڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور یہ بات بھی غور طلب ہے باس کہ آخر مجرموں کا اصل مشن کیا ہے؟ ایک اور نوجوان نے کہا۔ ہاں، یہ باتیں واقعی غور طلب ہے، مگر جب تک مجرموں میں سے کوئی ہاتھ نہ آ جائے اس وقت تک ان کا جواب نہیں مل سکتا۔ کرنل ڈیوڈ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے میز کی دراز سے ایک نقشہ نکال کر میز پر پھیلا دیا۔ یہ دیکھو، یہ کیمبرگ ہے۔ مجرم اس سڑک سے فرار ہوئے ہیں۔ اب آگے جا کر 2 اور قصبے آتے ہیں، اور ان 2 قصبوں کے بعد یہ ایک اہم پل ہے جو مشرقی اسرائیل کو مغربی اسرائیل سے ملاتا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں مجرم اس پل کو اڑانے کی کوشش کریں گے، اور اگر یہ پل تباہ ہو گیا تو یہ ایک ایسا نقصان ہوگا جس کا تصور بھی محال ہے۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ ہم ہر طرف سے توجہ ہٹا کر فی الحال اسی پل پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اگر مجرمہ نے اس پل کو اڑانا چاہا تو وہ ہمارے قابو میں آ سکتے ہیں۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ بالکل باس، آپ کا خیال درست ہے۔ مجرم ضرور اس پل کو اڑانے کی کوشش کریں گے، اور ہم اس پل کی نگرانی کر کے مجرموں کو آسانی سے پکڑ سکتے ہیں۔ تمام افراد نے بڑے جوشیلے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم سب کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اپنے گروپوں کے ساتھ مل کے قریبی قصبوں میں پہنچ جاؤ اور اس پل کی انتہائی خفیہ طور پر نگرانی کی جائے۔ جیسے ہی کوئی مشکوک آدمی نظر آئے اسے فوراً گرفتار کر لیا جائے، اور اگر وہ زندہ گرفتار نہ ہو سکے تو اسے گولی مار دی جائے، اور اس آپریشن کی نگرانی میجر رانسن کرے گا۔ کرنل ڈیوڈ نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، اس بار مجرم ہم سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ ہم اس پل کی اس طرح نگرانی کریں گے کہ مجرم ہمارے پنجے میں تڑپ رہے ہوں گے۔ کونے میں بیٹھے ہوئے کرخت چہرے کے مالک میجر رانسن نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ اوکے، میٹنگ برخواست، مجھے باقاعدہ رپورٹ ملتی رہنی چاہیے۔ کرنل ڈیوڈ نے سکون کی سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ 200 افراد اٹھے اور پھر ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ کیمبرڈ سے کافی دور نکل آنے کے بعد عمران نے کار سڑک کے کنارے پر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ کے سامنے روک دی۔ آؤ کچھ کھا پی لیں اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کر لیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب کار سے باہر نکل آئے۔ چند لمحوں بعد وہ سب ایک بڑے سے کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران نے ویدر کو خاصا تگڑا قسم کا آرڈر لے دیا تھا۔ عمران صاحب، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ہم خانہ بدوشوں کی طرح کب تک گھومتے رہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہم یہاں سے سیدھے تل ابیب جائیں، وہاں کوئی رہائش گاہ حاصل کر کے اطمینان سے اپنی کارروائیوں کا آغاز کریں۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تمہارا ارادہ یہاں کوئی بزنس وغیرہ کرنے کا ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بزنس؟ کیسا بزنس؟ کیپٹن شکیل نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، تل ابیب میں تمہارا شاندار دفتر ہو اور ہم سب تمہارے سیلز مین بن کر پورے اسرائیل میں تمہاری فرم کا مال فروخت کرتے پھرے، عمران نے جواب دیا۔ یہ بات نہیں، مگر
کیپٹن شکیل نے کچھ کہنا چاہا۔ ارے کہہ رہو، آئیڈیا اچھا ہے، واقعی اب تک ہمارا منصوبہ غلط رہا ہے۔ ہم نے مجرموں کی بجائے سیکرٹ ایجنٹوں جیسا رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے کہ تل ابیب میں کسی بڑی فرم پر قبضہ کیا جائے اور پھر اسے ہیڈ کوارٹر بنا کر ہم اپنی کارروائیوں کا آغاز کریں۔ عمران نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، واقعی اچھا آئیڈیا ہے۔ جولیا نے بھی تائید کرتے ہوئے کہا، میں مینیجین، جولیا میری سیکرٹری، جوزف میرا باڈی گارڈ، اور سفیر اور کیپٹن شکیل سفری سیلز مین۔ واہ واہ، مزہ آ جائے گا۔ عمران نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، مگر اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا، ویٹر کیبن میں داخل ہوا اور اس نے کھانے کے برتن میز پر چن دیے۔ اچھا بھائی، پہلے طعام پھر کام، عمران نے کہا، اور پھر اس قدر تیزی سے کھانے میں جٹ گیا جیسے وہ صرف اسی کام کے لیے یہاں آیا ہو۔ کھانے کے دوران خاموشی رہی، پھر ویٹر برتن سمیٹ کر لے گیا اور عمران نے کافی کا آرڈر دیا۔ جب ویٹر چلا گیا تو عمران نے جیب سے نقشہ نکالا اور اسے میز پر ملا کر غور سے دیکھنے لگا۔ یہاں سے 50 کلومیٹر آگے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اس قصبے سے 2 کلومیٹر آگے یہ پل ہے۔ یہ پل بڑا اہم ہے، اس پل کے ذریعے مشرقی اور مغربی اسرائیل کا رابطہ ہے۔ اگر اس پل کو اڑا دیا جائے تو یقیناً اسرائیل پر ایک اور کاری ترین ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ ڈیم کی تباہی سے GP5 الرٹ ہو گئی ہو اور پل کی خصوصی نگرانی کی جا رہی ہو۔ صفدر نے جواب دیا۔ اسی لمحے ویٹر کافی لے کر کیبن میں داخل ہوا اور اس نے کافی کی پیالیاں ان کے سامنے رکھ لی۔ ویٹر کے جانے کے بعد عمران نے کہا، ہاں ایسا ہونا لازمی ہے۔ تم لوگ ایسا کرو کہ تل ابیب چلے جاؤ۔ وہاں مشرقی شاہراہ پر ایک ہوٹل ہے جس کا نام الغرب ہے۔ اس کا مالک داؤد میرا پرانا دوست ہے۔ اسے پرنس آف نم کا حوالہ دینا، وہ تمہیں میرے آنے تک بنا دے گا۔ عمران نے کہا، کیا مطلب، کیا آپ جہاں رہیں گے؟ کیپٹن شکیل نے چونکتے ہوئے کہا، ہاں، میں کوئی کام ادھورا چھوڑنے کا قائل نہیں۔ میں اس پل پر کام کروں گا اور اسے مکمل کرنے کے بعد تم سے آ ملوں گا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، مگر باس، میں آپ کے ساتھ رہوں گا ہر قیمت پر۔ اگر آپ نہ مانیں تو پھر میں خودکشی کر لوں گا۔ جوزف نے اچانک مضبوط لہجے میں کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، عمران غور سے جوزف کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، جوزف میرا ساتھ دے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر عمران صاحب، صفدر نے کچھ کہنا چاہا۔ اچھے بچے ضد نہیں کیا کرتے، شاباش، تم لوگ جاؤ، میں ٹافیوں کا پیکٹ لے کر فوراً پہنچ جاؤں گا۔ عمران نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، اور وہ سب ہنس دیے۔ عمران نے کاؤنٹر پر ادائیگی کی اور پھر وہ سب دوبارہ کار میں آ بیٹھے اور کار ایک بار پھر ہائی وے پر رمادما ہو گئی۔ 50 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد انہیں مقصبہ ملا، مگر عمران وہاں نہیں رکا بلکہ کار آگے بڑھاتا چلا گیا اور پھر انہیں دور سے وہ پل نظر آ گیا۔ یہ کافی بڑے دریا پر بنا ہوا تھا۔ اس پل کی لمبائی تقریباً 2 کلومیٹر کے برابر تھی۔ پل لوہے کے بڑے بڑے گارڈروں کا بنا ہوا تھا۔ پل پر ریل کی پٹری تھی جبکہ پل کے اوپر سڑک بنائی گئی تھی۔ اس طرح اس پل سے دوہرا کام لیا جا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ پل پر پہنچ گئے۔ یہاں پل کے دونوں اطراف میں حفاظتی چوکیاں بنی ہوئی تھیں، مگر چونکہ سڑک پر ٹریفک کا خاصا رش تھا اس لیے وہاں کسی کو روکا نہ جا رہا تھا۔ عمران کی کار تیزی سے پل کے اوپر سے گزرتی چلی گئی۔ عمران کی تیز نظریں پل اور اس کے ارد گرد کے علاقے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ پل کراس کر گئے۔ پل سے تھوڑی دور ایک بڑا شہر راک سٹی تھا۔ یہ خاصا بڑا شہر تھا اور یہاں لوگوں کی گہما گہمی بھی کافی سے زیادہ تھی۔ عمران نے شہر میں پہنچ کر کار ایک طرف روکی اور پھر وہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ جوزف، تم بھی باہر آ جاؤ اور اپنا اور میرا سامان بھی لے آؤ، اور تم لوگ سیدھے تل ابیب جاؤ اور جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرو۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ اتنے میں جوزف نے گاڑی سے 2 تھیلے نکال لیے تھے۔ عمران نے گاڑی آگے بڑھانے کا اشارہ کیا اور جب کار آگے بڑھ گئی تو عمران نے جوزف کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور پھر تیزی سے ایک بدلی گلی میں بڑھتا چلا گیا۔ جوزف سامان اٹھائے عمران کے پیچھے چل رہا تھا۔ مختلف گلیوں سے گزرنے کے بعد عمران ایک چھوٹے سے مکان کے دروازے پر جا کر رک گیا۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبا ترنگا آدمی انہیں خوفناک نظروں سے گھورنے لگا۔ کیا بات ہے؟ اس آدمی نے بڑے کرخت لہجے میں پوچھا۔ ساراب سے کہو کہ پرنس ملنے آیا ہے، عمران نے بڑی لاپرواہ لہجے میں کہا۔ ساراب نہیں ہے، جاؤ بھاگ جاؤ، اس آدمی نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ باس، تم ہٹ جاؤ، میں ساراب کو ابھی اندر سے نکال لاتا ہوں، جوزف نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ دھیرج بلیک پرنس، دھیرج، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ایک بار پھر دروازے پر دستک دی۔ اس بار وہ اس وقت تک دروازے پر دستک دیتا رہا جب دروازہ ایک بار پھر جھٹکے سے نہ کھلا۔ اس بار بھی حسب توقع
دروازے پر پہلے والا آدمی تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے شعلوں کی طرح دہک رہی تھیں۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، عمران نے بڑی پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے لمحے عمران کے ہاتھ کے ایک مخصوص جھٹکے سے وہ لمبا ترنگا آدمی اس کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا پیچھے کھڑے جوزف کے سامنے سڑک پر جا گرا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، جوزف کی لات حرکت میں آئی اور اس آدمی کے علت سے بھیانک چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے عمران اچھل کر مکان میں داخل ہو گیا۔ جوزف نے بھی اس کی پیروی کی۔ عمران نے مڑ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ یہ ایک تنزی راہداری تھی۔ راہداری کے آخر میں ایک اور دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ اس میں سے سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ وہ دونوں تیزی سے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک اور دروازے پر ہوا جو اندر سے بند تھا۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر اس دروازے پر دستک دی۔ دوسرے لمحے دروازے کے درمیان میں ایک گول سوراخ پیدا ہوا جس کے پیچھے سے سیاہ رنگ کی آنکھیں جھانک رہی تھیں۔ ساراب سے کہو کہ ایک پرنس آیا ہے، عمران نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ جانی کہا ہے اور تم کون ہو؟ دوسری طرف سے حیرت آمیز آواز سنائی تھی۔ جانی مکان سے باہر کھڑا ہے، اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی، اور سنو، مجھے یہ پردہ داریاں اچھی نہیں لگتی، عمران نے بڑی سخت لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے گول سوراخ تاریک ہو گیا۔ باس اگر کہو تو دروازہ توڑ دوں، جوزف نے کہا۔ ارے نہیں، ساراب بیچارہ غریب آدمی ہے، کہاں سے نیا دروازہ لگوائے گا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ جوزف کچھ کہتا، دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور اب سامنے ایک چھوٹے سے کمرے میں 5 آدمی ہاتھوں میں چاقو سنبھالے بڑی کیناتوز نظروں سے عمران اور جوزف کو دیکھ رہے تھے۔ ان 5 کے سامنے ایک قوی ہیکل اور دیو جیسا آدمی کھڑا تھا۔ وہ خالی ہاتھ تھا مگر اس کی تیز نظریں ان دونوں پر جمی ہوئی تھی۔ بھائی بہت خوب، بڑا شاندار استقبال ہو رہا ہے، عمران نے بے اختیار تالی بجاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ قدم بڑھا کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ جوزف بھی اس کے پیچھے تھا۔ نیم دائرے میں کھڑے ہوئے چاقو بردار ایک دم پیچھے ہٹ گئے، البتہ وہ دیونما آدمی وہیں کھڑا رہا۔ ساراب کہا ہے، اسے کہو کہ پردے سے باہر آ جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے عمران پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا، چونکہ کبھی ہیکل آدمی کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا تھا، اور اگر عمران بر وقت نہ ہٹ جاتا تو یقیناً اس کی پوری بتیسی باہر جا کر تھی۔ جوزف اس دوران سامان فرش پر رکھ چکا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران کچھ کہتا، جوزف ڈانٹتا ہوا اس دیو ہیکل آدمی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم نے باس پر ہاتھ اٹھایا ہے جوزف کی موجودگی میں، اب تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ جوزف کا غصہ پورے عروج پر تھا۔ او حقیر کیڑے، تمہاری یہ جرأت، اس دیو ہیکل آدمی نے حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ مگر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، جوزف کا ہاتھ حرکت میں آیا اور کمرہ ایک زوردار تھپڑ کی آواز سے گونج اٹھا۔ جوزف نے اس کبھی ہیکل کے دائیں رخسار پر خوبصورت اور طاقتور پنجہ رسید کیا تھا، اور پھر تو جیسے کمرے میں بونچال سا آ گیا ہو۔ وہ کبھی ہیکل شخص بجلی کی طرح اچھل کر جوزف پر ٹوٹ پڑا۔ عمران اور اس کبھی ہیکل آدمی کے ساتھی خاموشی سے ایک طرف کھڑے تھے۔ شاید انہیں یقین تھا کہ وہ دیو ہیکل آدمی جوزف کو ٹھیک کر دے گا، مگر جوزف آخر جوزف تھا۔ عمران کا تربیت یافتہ۔ پھر زیادہ سے زیادہ 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ وہ دیو ہیکل آدمی جوزف کے قدموں میں بے ہوش پڑا تھا۔ جوزف کے دونوں ہاتھ مشین کی طرح چلے تھے اور ہر پنجہ پہلے سے زیادہ آرٹسٹک اور طاقتور تھا۔ نتیجہ ظاہر تھا، کبھی ہیکل آدمی کا چہرہ بتا بن کر رہ گیا تھا، ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، رخساروں کا گوشت پھٹ گیا تھا، پیشانی پر 4 انچ لمبا زخم تھا، اور دونوں جبڑے اپنی جگہ سے کھسک چکے تھے۔ جیسے ہی وہ کبھی ہیکل آدمی نیچے گرا، وہ 500 چاقو بردار چاقو لہراتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان کے انداز و اعتبار ظاہرہ خطرناک ہی تھے۔ سنو، مجھے ان چاقو سے ڈر نہیں لگتا، مگر میں ساراب کے آدمی ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ساراب کو اطلاع کرو۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکتے ہوئے کہا، تم کہاں سے آئے ہو؟ ان میں سے ایک نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا، اسے چھوڑو، بہرحال یقین کرو کہ میں دوست ہوں، اور ساراب یقیناً اس بات پر ناراض ہوگا کہ تم نے مجھے اس سے ملانے میں دیر لگائی ہے۔ عمران نے جواب دیا، ساراب یہاں موجود نہیں ہے۔ اسی آدمی نے جواب دیا، تو اسے پیغام بھجوا دو، میں انتظار کر لوں گا۔ عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ وہ آدمی چند لمحے گہری نظروں سے عمران کو دیکھتا رہا، پھر وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، میں باس کو اطلاع دیتا ہوں، اگر اس نے تمہیں پہچاننے سے انکار کیا تو تم یہاں سے زندہ واپس نہ جا سکو گے۔ اس آدمی نے چاقو بند کر کے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ البتہ باقی آدمی اسی طرح چاقو کھولے کھڑے تھے۔ اس آدمی نے تیزی سے ایک کونے میں پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر عمران کی طرف کوشش کر کے نمبر ملانے لگا۔ ہیلو باس، میں ریک بول رہا ہوں۔ اڈے میں 2 آدمی زبردستی گھس آئے ہیں، ان میں سے ایک اپنے آپ کو آپ کا دوست کہہ رہا ہے، وہ اپنا نام پرنس بتاتا ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد رک نے جواب کیا، اور اس کے ساتھ ہی رک نے مڑ کر
عمران کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا اور عمران نے آگے بڑھ کر ریسیور ایک کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہیلو ساراب، یہ تم نے کیسے کیسے جانور پال رکھے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔